إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وبعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عند ظن عبدی بی. وبعد، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے ایک خاص درس آپ لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. بہت سارے آپ کے ہم عمر بچے اور نوجوان، اب آپ کو بچے نہیں کہیں گے، نوجوان، انہوں نے کہا کہ سر ہم ایک اچھی دیندار، ایک اچھی اسلامک لائف گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ہم جب ماحول میں باہر نکلتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس عمر میں گزرنے والے جتنے بھی نوجوان ہیں، جن کو آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں جین-زی، یعنی آپ سب جانتے ہیں، جن کی عمر جو ہے تقریباً 15-16 سال سے لے کر جو ہے 25 سے 28 کے بیچ میں ہوتی ہے. یہ عمر والے جو بچے ہوتے ہیں، ان کو جین-زی کہا جاتا ہے. ذرا دھیان سے سنیے آپ لوگ، ڈسٹرب نہیں. اب یہ جو عمر ہے واقعی میں یہ عمر کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور دین اسلام میں بھی. اس کو آپ جین-زی، جین الفا، بیٹا، گیما نام کچھ بھی دے دیجئے، اس کو عام لفظوں میں کہا جائے گا نوجوانی کی عمر. نو یعنی نیا، اس کو نیو کو کہتے ہیں. جوانی جو ابھی نئے جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں. پرانے زمانے میں یہ کوئی اصطلاح نہیں تھی، جین-زی، جین الفا، بیٹا، گیما کچھ بھی نہیں تھا. پہلے صرف کہا جاتا تھا نوجوان. اس کے بعد ایک اصطلاح آئی جس کو کہا جاتا تھا ایڈولسنٹ ایج. ایڈولسنٹ ایج جو کہ 13-14 سال کے بعد شروع ہوتی تھی، یا ان کو ٹین ایج بھی کہا جاتا تھا. ٹین ایج ہوتی تھی 13 سے لے کر 19-20 کے بیچ میں، درمیان، ان کو ٹین ایج کہا جاتا تھا. تو یہ عمر میں بچے ایک عجیب کشمکش میں ایک نیا زندگی کے اندر قدم رکھتے ہیں. نہ وہ بچے ہوتے ہیں، نہ پوری طریقے سے جوان ہوتے ہیں. مطلب ایسے بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل نہ سمجھے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ایسے بھی نہیں ہے کہ ایک بڑی عمر ہے جس کا ان کو زندگی کا ہر چیز کا تجربہ ہو، یہ بھی نہیں ہے. مطلب یہ بیچ میں اٹکے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ کشمکش ہوتی ہے، کنفیوژنز ہوتے ہیں، الجھنیں ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی انہی کچھ خاص الجھنوں کے تعلق سے قرآن اور حدیث کیا رہنمائی کرتی ہے، یہ آپ کے سامنے چند باتیں رکھی جائیں گی. چلیے تو ہم شروعات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے سب سے زیادہ مخاطب کیا. احادیث کے اندر آپ کو بہت ساری حدیثیں ایسے ملیں گی اس میں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، یا معاشر الشباب، شباب کہتے ہیں جوان کو، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جو ہے جماعت. آپ نے اسپیشل ان کو مخاطب کیا، ان سے پیغام، ان سے بات کی، میسج دیا. قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا. تو یہاں پر یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے ایک مرحلہ ہے، ایک سٹیج ہے آپ کی زندگی میں. تو چلیے، اس میں اکثر جو مسائل ہے اس میں سے سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے ذہنی دباؤ، انسابیاتی پریشانیاں اور فکر مستقبل، یعنی جس کو کہتے ہیں اینگزائٹی، مینٹل ہیلتھ یا فیوچر
جس کو ہم کہیں گے کانشیسنیس، یا جس کو ہم کہیں گے فیوچر کے بارے میں فکر مند ہونا، اس عمر میں بچوں کے ذہن میں یہ بہت زیادہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے تعلق سے ہم دیکھیں گے بہت سارے بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مطلب وہ جیسے ہی اس عمر میں پہنچتے ہیں اپنے آس پاس وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ والد کیا کام کرتے ہیں، اب مجھے ان کے جیسا بننا ہے یا ان سے آگے جانا ہے، چاچا ہے، ماموں ہیں، یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں، تو اس میں آپ کی نظر جاتی سب سے زیادہ پیسہ کس کے پاس ہے، ہم ان کی طرف نظر دوڑاتے کہ یہ کیا کام کرتے اتنا کماتے، اپن بھی ویسے کریں گے، ابا کو نہیں جمع اتنا، اپنے کو کچھ تو بھی کرنا پڑے گا۔ یا والد بھی کسی کے آئیڈیل بنتے ہیں، زیادہ تر والد آئیڈیل ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے زندگی کے سفر کو ناپتا ہے، ارے مجھے پڑھنا ہے، 11 12 ہے، پھر ڈگری ہے، پھر اس کے بعد جاب ہے، اس کے بعد شادی ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ گرلز کا الگ مسائل رہتے کہ اپنے کو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، آگے زندگی میں ہم کو کچھ کرنا ہے، آزادی ملے گی نہیں ملے گی، کیا گھر والے جلدی شادی کرا لیں گے۔ لیکن کچھ لڑکیوں کا الگ بھی رہتا ہے پلان، جلدی شادی ہو گئی، اچھا ہے، پڑھنے کا ٹینشن ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ایسے بھی رہتے نہیں رہتے ہیں، ایسے کچھ بچے ذہن بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر، کچھ نہ کچھ فیوچر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں ہر کوئی بھی فیوچر کے بارے میں آپ کا ہو، خیالات آپ کے اس میں لگتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کو جو لکھا ہے، ایک انسان کی قسمت میں جو لکھا ہے اس سے زیادہ وہ پا نہیں سکتا، اور اس سے کم اس کو ملے گا نہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، پوری حدیث نہیں ہے، میں مختصر سا بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور انسان اس عمر میں کیا کرتا ہے، ایسے غلط قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کا فیوچر کا ٹینشن ختم ہو جائے، اس کا مقصد کامیاب ہو جائے، زیادہ پیسہ مل جائے۔ جیسے حال ہی میں ایک نوجوان ابھی پکڑا گیا، کئی کلو ڈرگز اس کے گھر میں ملا، آپ سب کو پتا ہے، پولیس پکڑ کے لے گئی، مسلمان تھا، افسوس کی بات ہے، کیونکہ زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں غلط قدم اٹھا لیا۔ تو یاد رکھیے اصلی جو سکون ہے زندگی میں وہ ہے دل کا اطمینان، آپ کا قلبی اطمینان۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، بالکل پیسے سے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو تمام نوجوان ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لے کہ ہماری آخری منزل کیا ہے؟ آخرت ہے، یعنی جنت اور جہنم۔ وہ اصل کامیابی ہے جو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ دنیا میں آپ کروڑ پتی ارب پتی بھی ہو جائے شارٹ کٹس کو اختیار کر کے، لیکن اگر آپ دین پر نہیں چلے، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، تو آپ کامیاب نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو خوب مال کے مالک ہے، کروڑ پتی ارب پتی ہے، لیکن آپ کو پتا چلتا ہے اس نے سوسائڈ کر لی۔ ایک بہت اچھا فوٹو بھی آیا تھا کچھ دن پہلے فیس بک کے اندر، ایک کسی نے مجھے شیئر کیا تھا، ایک آدمی بہت غربت میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، فلسطین کی فوٹو تھی، اور وہ کیا کر رہے تھے، جو گھاس اگتی ہے نا اس کو توڑ توڑ کے کھا رہے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حالات آپ کو معلوم ہے کیسے۔ وہیں اس میں بازو میں دوسری فوٹو تھی، ایک پوش لیوش بیڈ روم، ایک دم پوش لیوش بیڈ روم، اور اوپر رسی لٹکا کر ایک آدمی نے اپنے آپ کو پھانسی لے لی۔ گھر کا آزو بازو کا جو بیک گراؤنڈ ایسا لگ رہا تھا کوئی کروڑ پتی کا گھر ہے، لیکن اس نے سوسائڈ کیا۔ کیوں؟ اگر پیسے میں سکون ہوتا تو وہ سوسائڈ کیوں کرتا تھا؟ اس سے پتہ چلتا ہے یہ اس میں جو ہے سکون نہیں ہے۔ تو ہر کوئی اپنے کریئر کے بارے میں پریشان ہے، تو یاد رکھیے اس کے لیے میں آپ کو بہترین چیز بتاتا ہوں کہ محنت کیجئے، جو بھی اپنی فیلڈ ہے، شارٹ کٹس کو اختیار مت کیجئے، اللہ نے جتنا لکھا آپ کو مل کر رہے گا، اور دین پہ زندگی گزاریے، نماز، روزہ اور عبادتیں، ریاضتیں، اللہ کا ذکر، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، دوسرے لوگ گناہوں میں لگے ہیں ان کے جو ہے چکر میں مت جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، کہ جب کوئی بندہ آخرت کو اپنا گول بناتا ہے، جب کوئی بندہ آخرت کو اپنا گول بناتا ہے، مطلب وہ دین پر زندگی گزارتا ہے اس کے لیے، تو اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہے۔ مطلب اس نے دنیا کی خواہش نہیں کی، تب بھی دنیا کی تمام چیزوں کے قدموں میں آ جائیں گی خود بخود، اگر تقدیر میں لکھی ہے۔ صحابہ کے ساتھ ایسا ہوا نا، انہوں نے دنیا کو پسند نہیں کیا، لیکن کیا کیا جیت گئے، اس زمانے کے سپر پاور، رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر، سب جیت گئے وہ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے ایک صحابی تھے، میں نام بھول گیا ان کا. اللہ کے رسول کے زمانے میں جب روم سے لڑائی چل رہی تھی، ابھی تھوڑی بہت لڑائی ہوئی تھی، پورا روم فتح نہیں ہوا تھا، تو وہاں کی جو کوئین تھی اس کی تعریف چلنے لگی کہ بڑی خوبصورت ہے، ایسا ہے ویسا ہے یہ. تو ایک صحابی تھوڑا مذاق کیا کرتے تھے، مزاحیہ انداز میں کہا کہ اگر ہم نے روم پہ فتح حاصل کر لی تو وہاں کی ایک پرنسس ہے، اس سے میں نکاح کر لوں گا. ایسی مزاحیہ انداز میں انہوں نے بولے. اللہ کے رسول کا زمانہ گیا، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ گیا، حضرت عمر کے زمانے کے آخری حصے میں روم فتح ہوا. ٹھیک ہے، تو جب روم فتح ہوا تو جو قیدی بنا کر لائے گئے اس میں وہ پرنسس بھی تھی، لیکن اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ کہاں ہے وہ شخص جس نے کہا تھا کہ اگر وہ پرنسس مل جائے تو میں اس سے نکاح کر لوں گا. وہ صحابی کو بلایا گیا، کہا کہ یہ ہے. بولے وہ نہیں بولے ابھی میرا ارادہ نہیں ہے کچھ. ٹھیک ہے، اب وہ ضعیف ہو چکی تھی نا. ٹھیک ہے، ایک صحابی ہے، جب رومن امپائر کا خزانہ پورا جمع کیا گیا تو اس میں جو راجا تھا ان کا ہرکلی بولتے نا اس کو، تو اس کے سونے کے کنگن تھے، سونے کے کنگن پہنتا تھا. اور ہیراکلی جو تھا، ہرکلی بہت ویل بلٹ، اچھا اونچا پورا تھا، تو اس کا جو کنگن تھا بڑا موٹا تھا ہاتھ کا. صحابہ اپنے ہاتھ میں ڈال کے دیکھ رہے تو کسی کو بیٹھ رہا نہیں. ایک صحابی تھے، بڑے صحت مند تھے، تو کسی نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ، ان کے ہاتھ میں بیٹھیں گے. سونا پہنتے نہیں تھے صحابہ، صرف ایسی مذاق کے طور پر پہن کے دیکھ رہے تھے کہ کیسا دکھتا ہوں گا، ہرکیولی پہن کے گھومتا ہوں گا. تو ٹھیک ہے، تو ان کو بلایا، ان کے ہاتھ میں بیٹھ گیا. جیسے ہی انہوں نے پہنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ اللہ کے رسول جب زندہ تھے تو اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی جب میں مسلمان ہوا تھا. یہ وہ صحابی ہے جب اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے اکیلے نکلے. حضرت ابوبکر اور اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ، سارے صحابہ ایک راستے سے گئے، یہ ٹرائنگل بنا کے دور سے گئے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے. تو ایک ابو جہل نے اعلان کیا تھا جو اللہ کے رسول کو پکڑے گا اس کو 100 اونٹ انعام. تو یہ صحابی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ جوش میں نکلے، اپنا گھوڑا لے کر نکل گئے اور انہوں نے بہت قریب آ گئے، اللہ کے رسول تک پہنچ گئے تھے. بہت دلیر اور شاطر تھے یہ، لیکن جب قریب پہنچے تو گھوڑے کے چاروں پیر زمین میں دھس گئے، وہ ہل نہیں سکا. تو صحابی زمین اترے گھوڑے پہ اور زمین پہ کھڑے ہوئے تو ان کے پیر زمین میں دھس گئے. تب وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی شخصیت نہیں ہے، اور وہ فوراً دل میں انہوں نے ایمان لانے کا ارادہ کر لیا. تو اللہ کے رسول نے وہاں ان کو کہا تھا، جب اتنے سال پہلے کیا کہا تھا، میں تمہارے ہاتھوں میں روم اور فارس کے کنگن دیکھ رہا ہوں. جب اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی، اب وہ پیشن گوئی پوری ہوئی تھی، اس لیے وہ کنگن پہن کر رونے لگے. ان کو آنسو آئے کہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا. یہ تو وہ صحابی بعد میں مسلمان ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی زندگی میں کیا کیا دنیا کو لا کے رکھ دیا. ان کی کوئی خواہش نہیں تھی. تو ہم بھی ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ اپنا کام کرے، اللہ پہ بھروسہ رکھے. اگر آپ کی قسمت میں جو لکھا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور لا کر کھڑا کرے گا. یہ بات آپ یاد رکھیے. کوشش لیکن ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیے. تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا ہے، کوشش کرنا ہے، دینا اللہ کا کام ہے. چلیے، تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. فکر مند ہوتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. تو آگے کیا ہوگا، کیا کرنا ہے آپ کو، محنت کرنا ہے، عبادت میں لگے رہنا ہے، دین کو نہیں بھولنا ہے، دین کو پکڑ کے چلنا ہے. تو حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کو بتایا، مسند احمد، جو آخرت کو اپنا گول بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں دنیا کو لا کے رکھ دیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی. خواہش نہیں ہے پھر بھی لا کے رکھ دیا اللہ نے قدموں میں. اور جو شخص دنیا کو اپنا گول بناتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص دنیا کو اپنا گول بناتا ہے تو جتنے بھی ہاتھ پیر مار لیتا ہے اس کے علاوہ اس کو نہیں ملتا جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی نماز چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر بس دنیا کمانے کے پیچھے لگا ہے تو اس کو اس سے زیادہ نہیں ملے گا جتنا لکھا ہوا ہے، ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا اس میں. تو کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اس کا کام ہے کہ حلال طریقے سے کمائے، شارٹ کٹس کو نہ ڈھونڈے اور دین پر جمع رہے. چلیے، دوسرا جو مسئلہ یہ جنریشن کے ساتھ چل رہا ہے اس میں دوسرے نمبر پر ہے خود شناختی، وقار نفس اور پہچان، یعنی آئیڈینٹی، سیلف آئیڈینٹی اور ورتھ، اپنی آپ کی جو ہے ویلیو. تو یاد رکھیے انسان کی جو ویلیو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا عزت اور بڑا مقام دیا ہے جو اس کے لیے کافی ہے.
اور جنت میں اس کے لیے تو بہترین مقامات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 13، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں اقوام اور قبائل میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، جو گناہوں سے زیادہ بچتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ تو ہم دنیا میں عزت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا اکثر نوجوانوں کے ذہنوں میں کیا چلتے رہتا پتہ ہے آپ کو؟ سپر ہیرو آئیڈینٹی۔ سپر ہیرو فلمیں بھی دیکھتے ہیں نا، جو کہ دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ ایک سپر ہیرو ہوا میں اڑتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا؟ صرف جن اڑ سکتے بھائی، انسان نہیں اڑ سکتے۔ سپر ہیرو پورا آئرن کا بنا ہوا ہے، دیوار توڑ دے رہا ہے ایک پنچ میں، ہو سکتا ہے ایسا؟ لاؤ دنیا کا کوئی بھی انسان اور بولو مارو دیوار پہ زوردار پنچ، پوری ہڈیاں چورا ہو جائیں گی۔ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ویسا انسان کو نہیں بنایا۔ دنیا میں سب سے زیادہ قوی اور طاقتور جو ہوتے ہیں انبیاؤں کی ذات ہوتی ہے، نبی ہوتے ہیں۔ عام انسانوں سے زیادہ قوت اور طاقت ان میں ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ایسے کام نہیں کرتے جو سپر ہیروز فلموں میں اور اینیمیشنز میں بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلی ہے نا۔ اکثر بچے خیالوں میں رہتے ہیں، میں نے اکیلا 10 کو اٹھا کر پٹک دیا ہے نا۔ کوئی کیا بن جاتا، کوئی کیا بن جاتا، کوئی ساؤتھ ہیرو بن جاتا، 50 کو اکیلا پٹک دیتا۔ امپاسبل چیزیں نہیں سوچنا چاہیے، اور سائیکولوجسٹ بولتے ہیں اس طرح کا اکیلے میں بیٹھ کر سوچتے رہنا، جس میں کئی ٹائپس ہے۔ ایک تو ایک انسان اچھا فائٹر بن کر سب کو دھورا پکڑ کر، دوسرا کوئی بن گیا بہت ارب پتی، کروڑ پتی، خوابوں کے اندر ہے، بڑا بنگلہ ہے، سامنے 10 کار کھڑے ہوئے ہیں، سب ایک سے ایک کمپنی کے، برابر ہے نا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، سوچنے سے اگر ہوتا تو سب کو سب مل جاتا۔ جو آپ سوچ رہے ہیں اس کے لیے محنت کیجیے، اللہ قسمت میں رہا تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اور لڑکیوں کے الگ الگ سوچ وچار رہتے، وہ سائیکالوجسٹ الگ الگ بتاتے ہیں، مثالیں دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو الگ الگ آپ کے خواب ہے جو کہ امپاسبل ہے۔ تو یہ ایک اس جنریشن کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے۔ سائیکالوجسٹ بولتے ہیں یہ ایسا ہے کہ خواہ کسی مشین کو آن کر دینا اور اس سے کوئی کام نہیں لینا اور اس کو چلتے رہنے دینا۔ کوئی بھی موٹر ہے، جیسے مثال کے طور پر موبائل ہے، اس میں آپ نے کچھ تو بھی اسکرین ویڈیو لگا دیا، والیوم آف ہے اور آپ دیکھ بھی نہیں رہے اور لگا کے اس کو چھوڑ دیا اور وہ چل رہا ہے، اس کی بیٹری بھی جا رہی ہے، اس کی لائف بھی کم ہو رہی ہے، وہ ہیٹ بھی ہو رہا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور فائدہ حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ویسے ہی اکیلے میں بیٹھ کر جب آپ سوچنے لگتے ہیں تو آپ کے برین کی انرجی بھی جا رہی ہے، برین یوز بھی ہو رہا ہے، برین تھک بھی رہا ہے، نہ آپ سو رہے نہ جاگ رہے، بستر پہ لیٹے ہوئے سیلنگ کو دیکھ کر سوچ رہے کہ آپ راتوں رات کروڑ پتی ہو گئے، راستے سے جا رہے تھے 5 کروڑ کا بیگ مل گیا، زندگی کامیاب ہو گئی، اور پھر بنگلہ بنایا، کار بنایا، اتنا ہی سب کچھ ہوا تھا کہ ایک پیٹ پہ لات بیٹھی، فجر کا ٹائم ہو گیا۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا؟ ہاں نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کے برین پہ ایفیکٹ ہوتا ہے، ابھی پتہ نہیں چلتا، ایک بڑی عمر میں جانے کے بعد اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ سائیکولوجسٹ بولتے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں۔ چلیے، تو عزت حاصل کرنا ہے یا مقام حاصل کرنا ہے، آپ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر وہ چیزیں لا کر دے دیتا ہے جس کے بارے میں انسان نے وہم اور گمان، مطلب اس کے سوچ میں، اس کے خیالوں میں بھی وہ بات نہیں آئی۔ تو یہ یاد رکھیے، تقوی بہت اہم چیز ہے۔ تقوی کے ثمرات، میرا پورا ایک ویڈیو ہے اس پر، تقوی کے ثمرات، اللہ تعالیٰ کا تقوی جو اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، مطلب بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گندی باتوں سے بچاتا ہے اپنے آپ کو، حرام چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے، حرام چیزوں کو سنتا نہیں ہے، حرام چیزوں کو کھاتا نہیں ہے، جیسے اسموکنگ، تمباکو وغیرہ، حرام چیزوں کی طرف چل کر نہیں جاتا ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی چیزوں سے بھی نوازتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی اچھی دیتا ہے اور آخرت بھی اچھی دیتا ہے. کبھی وقت ملا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے, تقوی کے ثمرات, پورا ایک ویڈیو بنا ہوا ہے, انشاءاللہ میں کبھی آپ کو لنک جو ہے سینڈ کر دوں گا. یہ بات یاد رکھیے. تو سیلف آئیڈینٹی بنانے کے چکر میں ہم کیا کرتے ہیں, غلط راستوں کو اختیار کرتے ہیں. فلاں آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ چلو فلاں اسکیم اپن وہ کریں گے, جبکہ وہ جائز نہیں ہے, علماء سے آپ نے ڈسکس بھی نہیں کیا. پھر انٹرسٹ کے معاملے میں چلے جاتے ہیں, سود کے معاملے میں. پھر جیسے وہ نوجوان ابھی جو پکڑا گیا, میں نے اگزامپل دیا, شارٹ کٹ نشے کی چیزیں, نشیلی چیزوں کو وہ بیچ رہا تھا, پکڑا گیا. وہی کیا دوسرے کسی نے اس کو بتایا کہ میں نے ایسا کام کیا, کروڑ پتی ہو گیا, اور واقعی میں ایک تھا وہ دوسرا بھی پکڑا گیا, راتوں رات کروڑ پتی ہو گئے. تو اس کو دیکھ کر یہ بھی غلط راستے پہ چل پڑا, یہ غلط راستے پہ چل پڑا, دنیا کی بھی رسوائی, دنیا میں بھی نام خراب ہو گیا, اور آخرت میں بھی پوچھ ہونے والی ہے اگر سچے دل سے توبہ نہیں کی تو. چلیے تیسرا یہ جنریشن جو چیز میں گرفتار ہے, جس میں بہت زیادہ گم ہو گئی ہے, مطلب اتنی گم ہو گئی کہ اب ڈھونڈ کے لانا مشکل ہے, وہ ہے سوشل میڈیا اور اس کی عادت. سوشل میڈیا ایڈکشن یہ بہت ڈینجر ہے. ایک چھوٹی سی آیت غور سے سن لیجیے آپ, سورہ عنکبوت آیت نمبر 64. اس میں سوشل میڈیا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے, ذرا غور سے سنیے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَاةُ. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے, اور یقیناً آخرت کا مقام اصلی زندگی ہے. ٹھیک ہے, تو اصل کیا ہے, آخرت کی زندگی, اور دنیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کھیل تماشا. کھیل تماشا پتہ ہے آپ کو, امیوزمنٹ پتہ ہے نا آپ کو, کھیل تماشا. آپ کھیلنے کے لیے گئے, خوب مستی کی, ادھر سے ادھر دوڑے بھاگے, بعد میں آپ واپس آ گئے, ختم, گھر لوٹ گئے نا. بس دنیا کی زندگی ویسے ہی ہے. انسان ابھی چھوٹا ہے, بچپن میں, تھوڑا بڑا ہونے لگا, اسکول کا بوجھ آ گیا, اس میں لگ گیا, تھوڑا جوان ہوا, کالج کی طرف بڑھا, کالج میں 2 سال گزارے, ڈگری میں آ گیا, ہائر کالج میں پی جی کیا, شادی ہوئی, فیملی آگے بڑھی, بچے بڑے ہوئے, ضعیف ہو گیا. ضعیف ہونے کے بعد اب وہ لاچار ہوا, اب وہ اٹھ نہیں سکتا. اب اسے یاد آتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی نیکیاں کمائی اور کتنے گناہ کمائے. اب وہ واپس لوٹ کے جانا چاہتا ہے, نہیں آ سکتا. یہ بات یاد رکھیے. تو یہ جو آپ کی لائف ہے جوانی کی, بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی زندگی جو ہے کھیل تماشا ہے, اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ جب اس دنیا سے گئے, یہاں تک کہ سکندر جس نے تقریباً آدھے سے زیادہ دنیا پر فتح حاصل کی, الیگزینڈر دا گریٹ بولا جاتا ہے, اس کو پتہ ہے اس کی آخری وصیت تھی کہ جب میں مروں تو میرے دونوں ہاتھ جنازے کے باہر رکھنا. کیوں کیا اس نے ایسی ویل, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جب میں مرا تو اپنے ساتھ کیا لے کر گیا, کچھ بھی نہیں, دونوں ہاتھ خالی تھے. جس پر قوالیاں بھی بنائی گئی, سکندر جب گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے. تو اس نے کیوں کی ایسی وصیت, تاکہ آنے والی جنریشنز کو پتا چلے کہ میں نے جتنی محنت کی, پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھا, لیکن آج میں جب جا رہا ہوں تو میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان جب مر جاتا ہے, انسان کے 3 ساتھی ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کے 3 ساتھی ہوتے ہیں. جب وہ مر جاتا ہے تو 2 ساتھی, 3 میں سے 2 ساتھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, ایک ساتھی ساتھ جاتا ہے قبر کے اندر. آپ نے فرمایا پہلا ساتھی اس کا مال, اس کی کمائی ہوئی چیزیں, اور دوسرا اس کا ساتھی اس کے بیوی بچے رشتہ دار, اور تیسرا ساتھی نیکیاں. دیکھو ایک انسان جب مر جاتا ہے, وہ کروڑ پتی ہے, مرسڈیز کار کھڑی ہے باہر, بنگلہ ہے, بینک بیلنس ہے, کھیت ہے, سب ہے, لیکن مرنے کے بعد کیا آپ کس حالت میں دیکھتے ہیں, آپ اس کو بولیے کس حالت میں دیکھتے ہیں؟ ایک سفید کفن کے اندر,
ہاتھ کی انگوٹیاں بھی نکال لی جاتی ہے، اگر بھاری سے بھاری ہینڈ سیٹ تھا وہ بھی لے لیا جاتا ہے، واچ نکال دی جاتی ہے، گلے کی چین، کچھ بھی نہیں رہتا ہے اس کے پاس، صرف ایک سفید کپڑے میں اس کو لپٹ دیا جاتا ہے۔ پہلا ساتھی مال چلا گیا، یہاں تک کہ جو اس کا مال باقی ہے اس کے انگوٹے پہ فنگر پرنٹ لے کر اس کے نام سے وراثت جو ہے ٹرانسفر کی جاتی ہے، اس کے دفنانے سے پہلے سب چھین لیا گیا اس سے جو کچھ محنت کر کے کمایا تھا۔ پھر رشتے دار، اس کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے رشتے دار کاندھوں پہ اٹھا کر اس کو لے کے جاتے ہیں، پھر ایک ویران قبرستان میں ایک اندھیرے گڑھے میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں اور سب چل کے نکلتے ہیں تو مرنے والا قبر کے اندر قدموں کی آہٹ سنتا ہے اپنے رشتے داروں کی۔ دوسرا ساتھی، بچے، بھائی، سب چلے گئے رشتے دار۔ اب اس کی قبر میں ایک ہی ساتھی ہے جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے دنیا میں، وہ ہے نیکیاں۔ بس وہ نیکیاں اس کی مدد کے لیے وہاں پر آئیں گی، اس کے اعمال وہاں پر اس کی مدد کے لیے آئیں گے، جو اس کو بچائیں گے، جو اس کو ہمت دیں گے 3 سوال کے جواب دینے کے لیے جو فرشتے آ کر پوچھنے والے ہیں، وہاں پر وہ اس کو مضبوط بنائیں گے اللہ کی مدد سے، تو وہ ہے نیکیاں۔ تو اپنی نیکیوں کو مضبوط کیجئے۔ یہ ریلز، اس پر ٹائم ڈالنا، یہ ایڈکشن، یہ آپ کے کچھ کام نہیں آنے والا، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ ایک سروے ہے، 80% سے زیادہ جین زی موبائل میں اپنا وقت گزارتی ہے، منیمم 2 گھنٹے، میکسیمم 10 گھنٹے تک۔ 10 گھنٹے پہ بیٹھنے والے بھی لوگ ہیں۔ آپ بولیں گے ارے باپ رے اتنا کون بیٹھتا؟ ذرا آپ کبھی کبھار ویل بینگ جو ایپلیکیشن آتا ہے، ویل بینگ ایک ایپ آتا ہے موبائل کے اندر، یہ بتاتا ہے آپ نے کون سا ایپ کتنا دیر یوز کیا، ذرا اس کو صبح سے لگا کے رکھیے، آپ 24 گھنٹے کے بعد دیکھیے، آپ کو تعجب میں پڑ جائیں گے، اور اب باپ رے 2 گھنٹے یوٹیوب دیکھا میں نے، 2 گھنٹے انسٹاگرام دیکھا میں نے، 1 گھنٹہ فیس بک، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ آپ خود اپنے آپ بولیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو کیلکولیشن ہے، وہ تو الیکٹرانک چیز ہے، وہ برابر کیلکولیٹ کرتا ہے۔ تو آپ روزانہ، اگر مجھے بتائیے، اگر آپ روزانہ 2 گھنٹے بھی سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، یعنی مہینے کے آپ 60 گھنٹے ویسٹ کرتے ہیں، جس میں آپ دنیا کے بھی اچھے کام کر سکتے تھے، دین کے بھی اچھے کام کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی شخص جب کہتا ہے الف لام میم تو اس کو ہر حرف پہ 30 نیکیاں ملتی ہے، اور آپ نے کہا کہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے، 3 حرف کی 30 نیکیاں ملتی ہیں اس کو۔ کوئی شخص صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس میں 19 لیٹرز ہے، 190 نیکیاں ملتی ہے۔ قرآن کی تلاوت، اگر جو بچہ 3 گھنٹے سوشل میڈیا پہ ہے، 3 گھنٹے قرآن پڑھے گا تو کتنا ثواب کمائے گا؟ پھر بولتا ہے ٹائم نہیں میرے پاس، پڑھنا ہے، کام کرنا ہے۔ کتنا وقت ضائع کر دیا آپ نے۔ تو یہ جین زی کا سب سے بڑا ابھی آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہے وقت کی بربادی، سوشل میڈیا ایڈکشن۔ کچھ بچے بولتے ہیں آپ کو پتا ہے نہیں ہم کو ایڈکشن نہیں ہے، ہم اتنا نہیں دیکھتے موبائل۔ گارنٹی کے ساتھ ٹیوشن سے جاتے ہی گھر پہ میں نے دیکھا بچے بیگ ڈالتے ہیں، موبائل نکالتے اور بیٹھ جاتے ہیں، ادھر سے امی آواز لگاتے رہتے ہیں بیٹا کھانا تیار ہے، کھانا، نماز، کیا ہوا، بس اب بھی آئی، بس اب بھی آیا۔ میرے کچھ بولتے رہتے، وہ چھوٹا کب سے لے کے بیٹھا تھا، میں نے ابھی لی تو میرے پیچھے پڑ گئے، سب یہی بولتے۔ تو وہ ایپ ڈالو آپ ویل بینگ کا، دیکھو کتنے گھنٹے بیٹھے، خود پتہ چل جائے گا آپ کو۔ بہت بری بات ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، وقت کہاں گزارا، اللہ تعالیٰ کو آپ کو جواب دینا ہے، وقت کہاں پر گزارا۔ تو سوشل میڈیا ایڈکشن نقصانات لاتعداد، وقت نہیں ہے، مختصر سا بس میں آپ کو بتا دوں، مختصر سا سنیے۔ شارٹ ٹائم میں آنکھوں کا پرابلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، برین پرابلم آتا ہے۔ برین پرابلم ایک اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ آپ کے جو نیورونز کی نکلنے کی اسپیڈ ہے سلو ہو جاتی ہے موبائل کی ریس سے، جو ریڈیشنز نکلتے ہیں نا، اس سے آپ کی تھنکنگ ایبیلٹی کم ہوتی ہے، ہارمونز ریلیز ہونا کم ہو جاتے ہیں۔ ڈوپامین پہ ایفیکٹ کرتا ہے، یہ لارج اماؤنٹ میں ڈوپامین نکالتا ہے۔ ڈوپامین کیا ہے؟ آپ کو ایکسائٹمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہی ڈوپامین کی وجہ سے آپ کو کیا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا آپ کتنی دیر بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ ایک طرح کا نشے کا کام کرتا ہے ڈوپامین، ٹھیک ہے، جس سے کیا ہوتا ہے ڈوپامین نکلنے کی طاقت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس سے آپ کے صحت پر بہت نقصان ہوتا ہے، آپ جلدی ضعیف عمر کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیند میں کمی آ جاتی ہے،
سلیپ ارریگولیرٹی، یہ بھی ایک ریسرچ بولتا ہے کہ جو زیادہ موبائل دیکھتے ہیں ان کی نیند میں کمی آ جاتی ہے. مطلب ان کو روزانہ 7 گھنٹے سونے کی عادت تھی، اب وہ 6 گھنٹے ہی سوتے ہیں بس. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے وہ جو ہے ویل فیل نہیں کرتے ہیں، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، جلدی سے کسی سے لڑائی کریں گے، ریپلائی دیں گے، چھوٹے بہن بھائیوں سے لڑائی، والدین کو الٹا جواب دینا. یہ ریسرچ ہے، چل رہا ہے ابھی اس پر بہت زیادہ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، نیو جنریشن میں چڑچڑاپن کیوں آ رہا ہے. حالانکہ یہ پہلے کس میں دیکھا جاتا تھا، 80-90 کی ایج کراس کرنے کے بعد لوگ بولتے تھے نا کوئی چڑچڑے بات کرا تو سٹی آ گئے کیا، مطلب ضعیف عمر جب ہو جاتی تو چڑچڑاپن آ جاتا تھا. لیکن اب نوجوان بچوں میں چڑچڑاپن ہے. اور مجھے اس پر زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں نقصانات کتنے ہیں. مت دیکھیے، بند کیجیے. اس کے لیے تھوڑا آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گی. آپ کو ایسا ہاتھ میں لینے سے پہلے سوچنا پڑے گا اس میں کوئی نیکی نہیں ہے. قرآن کو لیجیے، تھوڑی دیر قرآن پڑھیے، مائنڈ فریش ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن سے یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں میں اطمینان آتا ہے. اطمینان چاہیے، قرآن کو پڑھیے. تو یہ ایڈکشنز کو چھوڑیے، یہ نشہ ہے ایک قسم کا. دنیا کا تو نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے. ہم فحش چیزیں دیکھتے ہیں، گندی چیزیں دیکھتے ہیں، برہنہ نیم کپڑے پہن کر جو لوگ ناچ رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. کتنے گنا بیٹھے بیٹھے کما لے رہے ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے گنا کما رہے ہیں. کسی زمانے میں گنا کمانے کے لیے بھی محنت کرنا پڑتی تھی، جانا پڑتا تھا. مطلب کوئی آدمی کو اگر گنا کمانا ہے، ناچ گانا دیکھنا ہے تو ناچنے والوں کے پاس جانا پڑتا تھا اس کو. اور وہ محلے کے اندر بہت خبیث آدمی مانا جاتا تھا، ارے یہ ناچ دیکھنے جاتا ہے، لوگ ایسا بولتے تھے. لیکن آج تو ناچنے والے آپ کے گھر پہ آ گئے موبائل میں. کسی کو برا نہیں لگ رہا، کوئی ایک دوسرے کے بارے میں برا نہیں سوچ رہا. نہیں، کوشش کیجئے. اور آپ لوگ ہی ہیں، نوجوان لوگ ہی ہیں جو اس کو ختم کر سکتے ہیں. ہمارے گھر میں ٹی وی آیا تھا 1990 نہیں کب 1989، اور میری وجہ سے آیا تھا. میں نے ضد کیا تھا ٹی وی چاہیے، کلر ٹی وی. اس زمانے میں ٹی وی کلر ٹی وی نیا نیا آیا تھا، بہت چل رہا تھا. والد بولے کہ نہیں ٹی وی نہیں لانے کا، اس سے بچے بگڑ جاتے ہیں. تو میں نے ضد کیا اتنا، میں بہت زیادہ ضدی تھا پہلے. تو بچے بول رہے پہلے لیکن ضد کا ٹرن کر دیے بھی اچھائی کی طرف. ہاں، تو میں نے 2 دن کھانا نہیں کھایا، ٹی وی نہیں آئیں گے جب تک کھانا نہیں کھائیں گے. تو ہمارے والد نے پھر پریشر میں آ کر لے کر آ گئے. ٹی وی آیا، پھر چلنے لگا، پھر کمپٹیشن میں چچا تایا سب لانے لگے، کمپٹیشن بڑھ گیا. پھر جب ہم ایک بڑی عمر میں، آپ لوگوں کی جیسی عمر میں 12 پاس ہوئے، گریجویشن میں آئے، گریجویشن میں پھر احساس ہوا کہ غلط ہے. حدیثوں کو پڑھنا شروع کیے تو لگا یہ تو گناہ ہے، کتنے حرام کام ہوتے ہیں اس میں، کتنا گناہ ہوتا. پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا اب ٹی وی بند کرنا ہے. تو لا تو لی، اب بند کرنا دیکھو کتنا مشکل کام. گھر والے بولے تم کو نہیں دیکھنے کا، تم ادھر جا کے بیٹھو. میں بولا یہ دیکھو اپن نے لایا، زیادہ فیل تھا اپنے کو کہ اپنے کو گناہ ملے گا اتنا سب کا، تو توڑنا تو اپنے کو ہی پڑے گی عادت. میں نے بولا کہ نہیں بند کرو، بولے پہلے تم بند کر دو. میں نے دیکھنا بند کر دیا. پھر میرے کو شوق تھا تھوڑا ڈسکوری چینل دیکھنے کا، ہسٹری دیکھنے کا، اور کچھ نالج کی چیزیں. میں اتنی دیکھتا تھا تو گھر والے بولتے ہاں وہ بھی کیسا دیکھتے تم، وہ بھی نہیں دیکھنا. بیچ میں ایڈ آتا نا، بولے وہ ایڈ میں لڑکی آتی، ہاں ٹھیک ہے. تو پھر میں نے وہ بھی دیکھنا، فٹ بال کا شوق تھا مجھے، فٹ بال دیکھنے کا، وہ بھی میں نے بند کر دیا. میں نے بولا دیکھو اب میں نے سب بند کر دیا، کئی دن ہو گئے تھے، میں نے سب بند کر دیا، اب آپ لوگوں کو بند کرنا پڑے گا. سب بول رہے ہاں دیکھیں گے دیکھیں گے، ایسا ٹالتے جا رہے، کئی مہینے ہو گئے. میں نے ایک بڑا پاور والا کرنٹ کا وائر لایا، اس کو لگایا اس میں، اور اس کے دونوں وائر ٹی وی کے پیچھے. پھاٹ آواز آئی، پکچر ٹیوب اڑ گیا، ٹی وی بند. میں بولا دیکھو. پھر گھر والے ماں سمجھ میں آ گئے کہ بچہ اب سیریس ہے، اب اپن نے بھی بند کر دینا چاہیے. 2001 میں ٹی وی بند ہوئی الحمدللہ. ہمارے پاس 25 سال ہو گئے، 2025 چل رہا ہے. اس کے بعد ٹی وی نہیں ہوئی کبھی، کسی نے نہیں لگایا. دھیرے دھیرے سب کو عادت پڑ گئی. پھر سب کو شوق ہوا کتابیں پڑھنے کا، اسلامک بکس پڑھنے کا، گھر کی لیڈیز بھی عادت ہو گئی. تو نوجوان اگر ٹھان لے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن آپ لوگ ایسا کچھ مت کرو، ہاں بہت دھلائی ہوں گی نا تو گھر پہ آپ کی، اس کے لیے بھی ٹیکنیک لگتی. اور کرنٹ غلطی سے اپنی انگلی پہ لگ گیا تو پرابلم، بال کھڑے وہیں پڑے ہوئے نہیں تو ٹھیک ہے. تو تھوڑا یہ احتیاط سے کام لیں. پہلے پریکٹیکلی کر کے بتانا پڑے گا آپ کو گھر والوں کو. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ وہ تو ایک ٹی وی تھا، ایک سینٹر تھا، بند ہوتے سب بند. اب تو ہر جگہ کونے میں پڑے ہوئے، ایک صوفے کے پیچھے ہے، ایک پلنگ کے اوپر ہے، ایک نیچے قالین کے نیچے، پلنگ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے.
چھوٹے چھوٹے باریک بھی لے کر بیٹھے اپنا اپنا ٹیب. ٹھیک ہے, بچے بڈھے جوان سب لوگ لگے ہوئے ہیں نا. ضعیف لوگ بھی دکھ رہا نہیں تو بھی ایسے ایسے دیکھ رہے ہو کیا چل رہا ہے. تو اس کے لیے اب آپ کو محنت کرنا پڑے گی, بار بار سمجھانا پڑے گا اور خود کو رکنا پڑے گا کہ بھائی جتنا ضرورت ہے اتنا یوز کرو. فیس بک, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا بھائی تمہارے فون میں اسنیپ تھا کہ نہیں تھا, بلکہ پھٹ کے بیٹھیں گے کیونکہ اس میں کوئی آپ نیکی کا کام تھوڑی کر رہے ہیں. ہاں جو لوگ دیندار ہیں اسلامک چینل سے وہ بنائیں گے الگ بات ہے کیونکہ وہ دین کو پھیلا رہے ہیں اس پہ. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ بری چیزیں دیکھ رہے ہیں. واٹس ایپ کی ضرورت ہے وہ بھی میسیجز کے لیے, نوٹیفیکیشن کے لیے, ٹھیک ہے, کالج اسکول کے آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کچھ مت رکھیے. آپ دیکھیے گھر میں برکتیں آئیں گی. جس گھر میں تصویریں نہیں ہوتی ہے, ناچ گانا نہیں رہتا ہے, میوزک نہیں رہتا ہے, وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور شیطان دور بھاگتے ہیں. جس گھر میں تصویریں ہوتی ہے, ناچ گانا ہوتا ہے, میوزک ہوتا ہے, وہاں پر شیطان آتے ہیں اور فرشتے دور چلے جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھو. کوشش آپ کو کرنا پڑے گا, مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے, نوجوان ہی تبدیلی لا سکتے ہیں. 5واں نمبر, یہاں بیٹھے لوگ کو اس کی ضرورت ویسے نہیں ہے لیکن ایک عام بات ہے, سب تک پہنچ جائیں گی, وہ ہے منشیات اور نشے کی غلط عادت. ارے ایک دوسرے کو دیکھو, ٹھیک ہے. منشیات, نشہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مسکرت حرام. مسکرہ کہتے ہیں نشے کی چیز کو, کلو کہتے ہیں تمام, سب, ہر تمام جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں سب حرام ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نشہ جس میں تھوڑی سی مقدار ہو وہ بھی حرام ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں نا وہ فلاں چیز نشے کی نہیں ہے, تھوڑا سا رہتا اس میں, 0.1 بھی رہا اس میں نشہ تو حرام ہے. شراب, الکوہل 0.1 بھی ہے کسی چیز میں, حرام. تو یاد رکھیے سگریٹ, تمباکو, بیڑی, گٹکا, ڈرگز, کوکین, براؤن شوگر, کیفین, نکوٹین کے جو ایکسس اماؤنٹ میں آتے ہیں نشے کی چیزیں, شراب, حقہ, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کیا ہیں, حرام ہیں. اور دیکھو کتنی عجیب بات ہے, بیچنے والا خود اس پہ لکھتا ہے کہ ٹوبیکو از انجوریس ٹو ہیلتھ. یہ جو ہے تمباکو یا نشے کی چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ, وہ بول کے بیچ رہا ہے زہر ہے اور ہم کھا رہے ہیں. قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ نہیں وہ چلتا تھا, وہ مکروہ تھا. اللہ تعالیٰ پھٹ کے دیں گا, بولیں گا وہ غیر جو بنا رہا چیز کو وہ خود بول رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے صحت کے لیے. تو یاد رکھیے ہر نشے کی چیز کیا ہے, حرام ہے. تمام نشے کی چیزیں, اس سے اپنے آپ کو بچائیے, اپنے گھر والوں کو بچائیے, ٹھیک ہے. منشیات سے بچے رہو. سورہ مائدہ آیت نمبر 90, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, بے شک شراب, جوا, بت پرستی اور جو ہے بازی کھیلنا, یعنی جو نکالا جاتا ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, فال نکالنا, ٹھیک ہے, یہ سب تمام چیزیں حرام ہیں اور شیطانی کام ہے. لہٰذا تم اس سے بچو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. مطلب نشے کی چیزوں میں کامیابی نہیں ہے. یہ لفظ استعمال ہوا ہے خمر. کچھ لوگ بولتے ہیں شراب کا لفظ استعمال نہیں ہوا قرآن میں. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے ایک ہی لفظ میں تمام چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے. خمر, خے سے, خمر کا مطلب ہوتا ہے نشے آور چیزیں. اب نشے آور میں شراب بھی آ گئی, نشے آور میں گٹکا تمباکو آ گیا, نشے آور میں ڈرگز آ گیا, نشے آور میں جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے انسان کے ذہن پہ اثر ہوتا ہے, ایفیکٹ ہوتا ہے, وہ نارمل سے اب نارمل اسٹیج میں چلا جاتا ہے, وہ سب نشہ ہے, وہ سب حرام ہے. یہ سب ایڈکشن ہے, اسلام میں حرام ہے. صرف شراب نہیں, ایوری تھنگ, ٹوبیکو وغیرہ سب جو جو نشہ پیدا کرتے. کچھ لوگ بولتے ہیں اس سے نشہ نہیں آتا ہم کو. پہلی بار جب کھایا تو نشہ آیا تھا نا. اگر آپ بولیں گے نشہ نہیں ہے تو اپنے گھر کے 3 سال کے بچے کو کھلاؤ گٹکا. نہیں توبہ, کیا بات کر رہے, کچھ بھی ہو جائیں گے نا. مطلب اس کو کچھ ہو سکتا ہے, مطلب آپ کو بھی کچھ ہوا تھا جب فرسٹ ٹائم آپ نے کھایا تھا, اب آپ کو اس کی عادت ہو گئی.
اب کچھ لوگ تو ایسے رہتے ہیں ان کو گوبر کی بھی عادت پڑ گئی تو کھاتے ہو، کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ آپ کو گوبر کھلائے تو کھائیں گے کیا آپ؟ لوگ کھاتے ہیں، لیکن آپ کو بتا، دیکھ رہے ہیں نا آپ ٹی وی پہ، تو عادت تو جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں کیا ہے، وہ حرام ہے، عادت ہے، ایڈکشن ہے، اسلام نے اس کو منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رجسم من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل ہے، سب شیطانی کام ہے، اس سے بچو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، سکسیسفل بنو، تو یہ آپ لوگوں میں ماشاءاللہ یہ چیزیں تو نہیں عادت، لیکن یہ جنریشن میں یہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ پہلے گٹکا اور شراب بھی بہت کم، گٹکا ایک نشے کی عادت کو مانا جاتا تھا اور اس کو بھی برا جانا جاتا تھا، لیکن اب تو دوسرے منشیات آ گئے، انجیکشنز لے رہے ہیں، کوکین، ڈرگس، یہ سماج میں پھیل رہا ہے، یہ بہت بری چیز ہے، یہ آپ کو بڑے نقصان کی طرف لے کے چلے جاتی ہے۔ تو نشے سے اپنے آپ کو بچائے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ جو انسان نشے میں پڑ جاتا ہے اس کا اس میں سے واپس نکلنا بڑا ہی مشکل ہے، دنیا بھی بیکار ہو جاتی ہے، اور نشہ کرنے والے کو دنیا میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا نقصان ہے ہی ہے۔ چلیے 6 نمبر، پیئر پریشر، یعنی جو ہم جماعتی ہوتے ہیں، کلاس میٹس، اس میں کلاس میٹ بھی ہو سکتے ہیں، محلہ میٹ بھی ہو سکتے ہیں، محلے میں آزو بازو دوست رہتے ہیں، فرینڈس، ٹھیک ہے، مطلب آپ کی سوسائٹی اور سماج میں جہاں جہاں جن لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، چاہے آپ کے پڑوسی ہو، دوست ہو، اسکول والے دوست ہو، کالج کے دوست ہو، یا سفر میں کہیں آپ سے کسی سے ملاقات ہو جائے، کوئی بھی، یہ سب تمام لوگوں کا ایک پریشر لوگوں کے اندر تیار ہوتا ہے، اور یہ نوجوانی کے اندر بہت زیادہ مسائل پیدا کرتا ہے۔ اس میں بہت ساری بد اخلاقیاں پائی جاتی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور بہتر بتانے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، دوسرا لوگ کیا کہیں گے یہ سوچا جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں، اس میں سے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا جس کو عام لفظوں میں کہا جاتا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے اگر برقع پہنا تو ہمارے فیملی میں تو کوئی نہیں پہنتا، تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہاں، آپ ایگزامپل سنو، لڑکا سوچتا ہے میں نے داڑھی رکھا، تو خاندان میں کسی نے داڑھی نہیں رکھا اس عمر میں، سب کیا بولیں گے، یہ کیا بڈھے ہو گئے داڑھی رکھ لی ہے۔ ویسے لڑکیوں کی مثال دے رہا ہوں، برقع پہن لیا تو سب کیا بولیں گے، ہمارے فیملی میں تو سب سٹینڈرڈ ہے، کوئی برقع نہیں پہنتا ہے، سب کیا کہیں گے۔ جبکہ آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ دین کا عمل ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے آپ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ پریشر میں بھی آ جاتے ہیں بچے، کبھی کبھار یہ نگیٹو چیزوں میں بھی چلتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے آپ کا دل چاہ رہا ہے کچھ اور کرنے کا، آپ کا انٹرسٹ کوئی الگ سبجیکٹ میں ہے، لیکن سب کا پریشر آ رہا ہے آپ کچھ اور کریں، تو اس پر تو پورا ایک ٹاپک بنتا ہے پیئر پریشر کے اوپر، میں کبھی انشاءاللہ اس کے اوپر لوں گا۔ میں مختصر سے صرف آپ کو یہ بات بتا دوں، آپ جو بھی ایکشن کر رہے ہیں، آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، جس چیز کو بھی آپ فالو کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے وہ ثابت ہے، تو آپ اس میں بالکل بھی نہ شرمائیں، اس میں بالکل بھی آپ نہ جھجکیں، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کی بات 100% صحیح ہوتی ہے، اس میں نہ دنیا کا نقصان ہوتا ہے نہ آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ لوگ کیا بولیں گے بالکل نہیں سوچنے کا۔ آپ برقع پہنتے ہیں، بالکل پہن کے جائیے، فخر کے ساتھ جائیے، کون کیا بولتا ہے اس کے بارے میں مت سوچیے۔ داڑھی رکھیے، بالکل رکھیے، ٹخنے کے اوپر بوائز اپنا پینٹ پجامہ جو بھی ٹخنے کے اوپر رکھنا چاہیے، کون کیا بولتا ہے، مذاق بناتا ہے، نہیں سوچنے کا، بس اللہ اور اس کے رسول ہم سے خوش ہوتے ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور رہا سوال دنیا کے معاملات میں بھی، جو اچھا حلال کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مت سوچئے گھر والے بولیں گے ہمارے خاندان میں یہ کام تو آج تک کسی نے نہیں کیا، تم کیا کر رہے، دکان ڈال دیے، بزنس کر دیے، یہ کیا کر رہے تم، یہ تم انجینئرنگ میں کیوں گئے، تو ہمارے پاس تو ڈاکٹر بنتے ہیں، تم ڈاکٹر کیوں بن رہے، ہمارے پاس تو انجینئر بنتے ہیں، تو یہ فلاں چیز، آپ کا انٹرسٹ جس میں ہے اور وہ چیز حلال ہے، جائز ہے، فل فوکس کے ساتھ کیجئے، لوگوں کے دباؤ میں مت آئیے۔ تو جین زی میں یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے، پیئر پریشر جس کو بولتے ہیں،
کہ وہ اپنی چوائس کو دبا کے رکھ دیتے ہیں اور بولتے ہیں بس یہ کیا بولے گا، وہ کیا بولے گا، یہ ایسا بولے گا، وہ ویسا بولے گا۔ ہاں، یہ بات کا آپ تب خیال رکھنا کہ آپ جب کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ پھر سوچیے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کے بارے میں لوگ بولے یا نہ بولے، غلط ہے تو نہیں ہے، صحیح ہے تو کریں گے۔ اور یہ سب سے اچھا یہ نوجوان ہی کر سکتے ہیں۔ ایک بڑی عمر میں جانے کے بعد انسان اپنی چوائسز نہیں رکھتا ہے، اس پہ ذمہ داریاں رہتی ہے، بچوں کی، بیوی کی، بھائی، پڑوسی، رشتہ دار، تمام رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یہ جو آپ کی عمر ہے، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رہتی، آپ جو چاہے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن بس یہ یاد رکھنا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کام ہو، غلط کام نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام نہ ہو، حلال کام ہو، بس آپ اس پہ محنت کیجیے۔ اور پھر مت سوچیے یورپ اور امریکہ کس وجہ سے آگے گئے، جب تک وہ اس پریشر میں رہے کہ ان کا چرچ بولتا تھا کہ فلاں چیز نہیں پڑھنا، سائنس نہیں پڑھنا، کیونکہ بائبل کے اگینسٹ میں تھا سائنس بہت سارا۔ لیکن جو سائنٹسٹ لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی وہ آگے بڑھے اور وہ آگے نکل گئے اور آج پوری دنیا پہ چھا گئے۔ اس طرح اسلامی حکومتوں کے اندر بھی جو لوگ صحیح چیزوں کو اپنائیں وہ بھی بہت آگے نکلے۔ وقت نہیں ہے تمام چیزیں بیان کرنے کا، نماز کا وقت ہو جائے گا۔ تو یہ ایک پیئر پریشر، یہ ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے ینگ جنریشن کے جو ہے تعلق سے۔ چند چیزیں تھی، وقت کم تھا، میں نے کوشش کی کہ اہم باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا ہم اس کو جو ہے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام نوجوان نسل کو دین پر قائم رکھ، تمام مسلمان مرد اور عورت، نوجوان لڑکے لڑکیاں، اللہ تعالیٰ ان کو دین پر قائم رکھ، مضبوطی کے ساتھ جمع دے، اور دنیا میں ان کے جو عزائم ہیں اور جو مقاصد ہے، جو حلال مقصد ہے، اس میں ان کو کامیابی عطا کر، دنیا میں بھی ان کو کامیاب کر اور آخرت میں بھی ان کو کامیاب کر۔ تمام مسلمانوں کو نیک بنا، ایک بنا، اتحاد پیدا کر، اور ہم سب کو شرک سے، بدعت سے اور گناہ اور معصیت اور حرام کاموں سے بچا، اور ہمیں دین پر قائم رکھ اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔